बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आज बड़े अवामी मुज़ाहरे का एक प्रोग्राम रखती है। ताकत का एक मुज़ाहरा होगा। परवेज़ खटक की नई सियासी जमात जो है इसके लिए एक आज बड़े इम्तिहान का दिन है। परवेज़ खटक की नई जमात जब बनी तो उनकी नई जमात बड़ी शर्माती रही, बड़ा उसको मीडिया से शर्म आती रही। जिस शादी हाल में इस जमात की लॉन्चिंग थी वहाँ पर दूर दूर तक मीडिया को पटकने नहीं दिया गया। और फिर हमने देखा कि जब इस पार्टी के सूबाई सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया गया पेशावर के यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर, तो वहाँ पर भी मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं मिली। बाकायदा उन्होंने इस सेक्रेटेरिएट में पार्टी का जो नया झंडा है, जो उन्हीं दो रंगों पर मुश्तमिल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग है, इसकी जब रोनुमाई की गई तो वो भी एक वीडियो के ज़रिए पता चला कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का सेक्रेटेरिएट है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का झंडा है। इसी तरह जब लॉन्चिंग हुई इस पार्टी की तो मीडिया के सामने नहीं आए परवेज़ खटक, ना उन्होंने अपने जो लोग थे, जो शख्सियात शामिल हुई थी, उनको इजाज़त दी कि वो मीडिया के सामने आएँ। एक वीडियो पर इक्तफ़ा करना पड़ा, वो जो मीडिया को जारी की गई, और उसमें फिर जो एक दावा किया गया था कि जी 50 से लेकर 60 तक के लोग, लेकिन उस वीडियो में जो लोग भी नज़र आए वो बाद में एक एक करके परवेज़ खटक साहब को छोड़ते चले गए। उनमें एक साहब जो हैं ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, वो कभी गए तो कभी वापस चले गए, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस गए तो फिर वहाँ से उन्होंने दोबारा रुख किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का। अच्छी बात यह है कि आज जो नौशहरा में पहला जलसा होने जा रहा है PTIP का, तो उसमें मीडिया को मदऊ किया गया है और ये शायद ज़ियाउल्लाह बंगश साहब का कमाल है। उन्होंने शायद मशवरा दिया होगा कि जी मीडिया भी दुनिया में कोई चीज़ होती है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर आप मीडिया पे प्रोजेक्शन चाहते हैं, पब्लिसिटी चाहते हैं, अपनी कवरेज चाहते हैं, तो फिर मीडिया को दावत देना होगी। और ये चूँकि अवामी मुज़ाहरा है, पहला अवामी मुज़ाहरा है, तो इसमें मीडिया को दावत दी गई है शिरकत की। और अब देखना यह है कि ये कितना बड़ा जलसा होगा। नौशहरा सिटी में ये जलसा होगा और इसके लिए शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अब परवेज़ खटक साहब के पास लोग कितने हैं? पहले जो दावा किया जा रहा था 55 का, 57 का, 60 का, अब वो परवेज़ खटक साहब ख़ुद जो हैं वो 35-40 पर आ गए हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ जो इलेक्टेबल्स लोग हैं वो 35 से 40 के करीब हैं। जो मालूम लोग हैं, जो उनके आसपास नज़र आते हैं, वो तकरीबन 18 से 22 तक लगभग लोग हैं जो हमेशा उनके आसपास दाएं बाएं नज़र आते हैं। उनके पास कितने लोग हैं ये जलसे में भी पता चल जाना चाहिए, और मज़ीद कितने लोग शामिल होंगे ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। परवेज़ खटक साहब का अलबत्ता ये कहना है कि उन्होंने बहुत सारी शमूलियतें जो हैं वो रोकी हुई हैं। वो हर ज़िले पर नज़र रखे हुए हैं, वो हर ज़िले में जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक PTIP में बाकायदा शमूलियत का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने हामी भरी है या उनके मामलात तय हो पा चुके हैं परवेज़ खटक साहब के साथ। अच्छा, साथ में अब ये चूँकि नौशहरा उनका अपना हल्का नियाबत है, हल्का इंतखाब है, यहाँ पर जो कौमी असम्बली का उनका अपना हल्का है, ये उस हल्के के लोग होंगे। जो उनके साहिबजादे का हल्का है, जो साबिक MP हैं PTI के, उनका ये हल्का है। उनके एक साहिबजादे तहसील नाज़िम हैं, चेयरमैन हैं, तो उस हल्के के या उस तहसील के लोग होंगे। परवेज़ खटक के दामाद इमरान खटक जो साबिक MNA हैं, उनके हल्के के लोग होंगे। तो ये शो जो है ये बहुत शानदार और बहुत जानदार होना चाहिए। अगर ये शो टुस हो गया, ये फ्लॉप हो गया, तो समझ लें कि PTIP का यहाँ पर कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अगर परवेज़ खटक साहब ने ये बता दिया और ये बताने में वो कामयाब रहे कि जी आज का शो उन्होंने शानदार किया है, बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल हुए हैं, उसमें शरीक हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी परवेज़ खटक की नौशहरा की हद तक। और अगर इसके बाद फिर कोई बड़ा जलसा होता है तो फिर वो ज़रूर पेशावर में होना चाहिए, और ये शो परवेज़ खटक का कामयाब होना चाहिए।
ہونا اس لیے چاہیے، یہ ان کی پارٹی کے لیے ضروری ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو کسی یقین دہانی کی وجہ سے ان کی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ اب پرویز خٹک صاحب آنے والے دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے ایک پلان یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ وہ ہزارہ ڈویژن کا دورہ کریں گے۔ ہزارہ بہت اہمیت کا حامل ڈویژن ہے خیبر پختونخوا کا۔ اسی طرح مالاکنڈ سے بہت ساری شخصیات ان کے ساتھ شامل ہو چکی ہیں۔ محمود خان سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جو ان کے بعد وزیر اعلیٰ بنے، خود پرویز خٹک 5 سال کے لیے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ تو اب کس قسم کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، کہاں کہاں سے شامل ہوں گے؟ اور اس جلسے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مقامی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، نہ صرف مقامی بلکہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جو ابھی تک پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، انہوں نے پرویز خٹک اور محمود خان کی بے وفائی پر بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، بہت ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ امکان ہے، یہ خدشہ ہے کہ آج جو جلسہ ہو رہا ہے پرویز خٹک صاحب کا، اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، گڑبڑ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو سننے میں یہ بھی آیا ہے، ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ ایک تو پولیس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا بڑا جلسہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے، پولیس کی بھی ہوتی ہے، اور جو غیر سرکاری سیکیورٹی ہے اس کا بھی پرویز خٹک صاحب نے انتظام کیا ہے، تاکہ کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ جو ان کے آس پاس لوگ ہوں گے، جو ان کے خاندان کے بھی لوگ ہوں گے، اور جو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہمیشہ جس بھی جماعت میں وہ رہے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ شامل رہتے ہیں، تو ان کو بھی فعال رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی نعرہ بازی ہو پرویز خٹک کے خلاف، اگر کوئی کسی طرف سے ایک ٹولی کی صورت میں، گروپ کی صورت میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو موقع پر ہی اس کی مرمت وہاں پہ ہو۔ اب یہ جو ہے کس قسم کی منصوبہ بندی اس جلسے کے لیے کی گئی ہے؟ یہ جلسہ صرف نوشہرہ کا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ جب بھی کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے تو عموماً سیاسی جماعتیں یہی دعویٰ کرتی ہیں کہ جی اگر پشاور میں جلسہ ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ سارے پشاور کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اگر کسی اور شہر میں ہے تو جی اسی شہر کے لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دور دراز سے بھی لوگ جلسوں میں شرکت کے لیے باقاعدہ ہائیسٹ گاڑیوں میں، بسوں میں سوار ہو کر آتے ہیں، لائے جاتے ہیں۔ اور یہی پلان کیا گیا ہے پرویز خٹک صاحب کے جلسے کے لیے بھی۔ باقاعدہ جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، سابق ایم این ایس، سابق ایم پی ایس، سابق جو یا موجودہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ اتنے لوگ لائیں گے گاڑیوں میں بھر بھر کے، بسوں میں آپ لوگوں کو لائیں گے، ہائیسٹ گاڑیوں میں لائیں گے، جو بھی گاڑی ہے، چاہے اس میں 4 لوگ آتے ہیں، چاہے اس میں 15 لوگ آتے ہیں، آپ نے بہرحال نوشہرہ کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب بنانا ہے، کیونکہ یہ مارو یا مر جاؤ والا سین بنتا ہے۔ کیونکہ اگر پرویز خٹک صاحب کا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر یہ شو فلاپ ہوتا ہے تو پھر یہاں سے ان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس حوالے سے پھر بات کی جائے گی، سوال اٹھائے جائیں گے۔ تو پرویز خٹک اور ان کے ساتھیوں کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ اس جلسے کو کامیاب بنایا جائے۔ اور اب جو کل ایک کور کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا اس پارٹی کا، اس میں آئین اور منشور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اس جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا ہے، اور یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جی جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ نئی شمولیتوں پر زور دیں اور نئی شخصیات کو جو ہیں وہ شامل کریں۔ نئی شخصیات کو جو شامل کیا جا رہا ہے تو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب جیسے کل سارا دن میڈیا پہ یہ بات چلتی رہی کہ جمعیت علماء اسلام کے سابق ڈسٹرکٹ ناظم بنوں کے سید جعفر شاہ صاحب پرویز خٹک صاحب کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ تو بنوں میں جمعیت علماء اسلام کا ڈسٹرکٹ ناظم جمعیت علماء اسلام کا، اور وہ شامل ہوتا ہے کسی دوسری جماعت میں۔ درانی خاندان سے باہر ڈسٹرکٹ ناظم تو اقبال خان کے بعد کوئی بنا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں، سید جعفر شاہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، جمعیت علماء اسلام میں نہیں تھے۔ اول تو یہ ایک وضاحت ہونی چاہیے۔ اور سید جعفر شاہ صاحب یونین کونسل ناظم رہے ہیں، وہ کوئی ڈسٹرکٹ ناظم نہیں رہے۔ اور جس طریقے سے سید جعفر شاہ صاحب کی شمولیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جی بنوں کی حد تک ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے پرویز خٹک نے
حاصل کر لی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سید جعفر شاہ صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے، ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہوگا، لیکن وہ ووٹ بینک اس لیول کا بھی نہیں ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ڈسٹرکٹ ناظم وہ کبھی نہیں رہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، وہ جمعیت علماء اسلام کا حصہ نہیں تھے۔ ہاں، ایم ایم اے کے دور میں جب سید حامد شاہ صاحب ایم پی اے تھے تو ان کے کارکن کے طور پر سید جعفر شاہ صاحب نے ضرور کام کیا ہے، اور اب سید جعفر شاہ صاحب بنو کی سطح پر کیا پرویز خٹک صاحب کے لیے خدمات انجام دیں گے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن بنو سے بہرحال یہ پہلی شمولیت ہے پرویز خٹک صاحب کے لیے، جس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ اب آنے والے دنوں میں کیا یہ پارٹی جو ہے وہ رخ اختیار کرتی ہے؟ جو ابتدا میں دعوے تھے وہ دعوے تو درست ثابت نہیں ہوئے، بعد میں ہم نے جس طریقے سے دیکھا، جس طریقے سے یہ پارٹی شرماتی رہی میڈیا سے، اب جو ہے تھوڑا بہت شاید لوگ شامل ہوئے ہیں، یا ہو سکتا ہے یہ جلسہ بہت بڑا پلان کیا گیا ہے، اس لیے میڈیا کو بھی آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں پرویز خٹک صاحب اس شو میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ۔